نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین منہاج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ترجمہ و تفسیر جاری ہے الحمدللہ۔ اور آج ہم سورۃ نجم پارہ نمبر 27 اس کی سورۃ نجم کی ہم نے 18 آیات پچھلی کلاس میں پڑھی تھیں، اور آج ہم اس کی آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ سورۃ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ افرأیتم کیا، فا پس را دیکھا، افرأیتم کیا تم نے دیکھا، لات کو، والعزی اور عزیٰ کو دیکھا۔ یہ لات اور عزیٰ یہ دیویاں تھیں ہندو کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ کچھ دیوتا تھے اور کچھ انہیں دیویاں بھی بنا رکھی تھیں۔ ومناۃ الثالثۃ الاخری، ومناۃ اور منات دیوی، ثالثہ کہتے ہیں 3 کو، ثالثہ تیسری، اخری ایک اور، اخری کا معنی ہوتا ہے ایک اور چیز، اور تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے۔ یہ 3 دیویوں کا نام یہاں اللہ رب العزت نے لیا۔ کیا تم نے لات کو دیکھا اور عزیٰ پہ غور کیا، اور تیسری دیوی منات کو غور سے دیکھا ہے؟ تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے، یعنی انہوں نے نام ان کے دیویوں کے عورتوں کے نام پہ رکھے تھے، گویا کہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کی انہیں بیٹیاں بنا رکھا تھا کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَہُ الْأُنثىٰ، کیا، لاکم لا من لیے، کم تمہارے لیے، کیا تمہارے لیے ذکر مذکر ہیں، یعنی تمہارے اپنے لیے تو بیٹے ہیں، وَلَہُ اور اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے، انثیٰ نساء من عورتیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، یعنی ان کی زبان میں جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو کہ ہمارے ہاں بیٹے پیدا ہوں، تو اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں پسند کر رکھی ہیں کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں۔ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، تِلْکَ یہ، یعنی اگر تمہارا یہ تصور درست ہے کہ اللہ کی نعوذ باللہ یہ بیٹیاں ہیں، تِلْکَ یہ، اِذًا قِسْمَةٌ، قسم من تقسیم، تب تو یہ جو تقسیم تم نے کر رکھی ہے، ضیزا بڑی ہی ناانصافی کی تقسیم ہے، یعنی اگر تم نے یہ تقسیم کی ہے کہ تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، یہ تم نے تقسیم کیا تو یہ بہت ہی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، ان ہی یہ، الا مگر، اسماء اسم نام، اسماء اسم کی جمع ہے، یہ تو فقط نام ہے، سمیتموہا پھر اسم آگے، سمیتموہا کے اندر پھر لفظ اسم موجود ہیں جو تم نے نام رکھ دیے ہیں، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، یہ بت محض نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، یعنی فقط یہ نام ہیں، لات، عزیٰ اور منات
ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں یہ محض کیا ہیں؟ پتھر ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں، محض نام ہے جو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں، تم نے بھی، تمہارے باپ دادا نے بھی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما نہیں، انزل اللہ اللہ نے نازل نہیں کی، بہا اس کے ساتھ، اس کی نسبت، من سلطان کوئی دلیل، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی آرگومنٹ نہیں اتارا کہ اللہ نے کہا ہو کہ ہاں یہ میری نعوذ باللہ بیٹی ہیں، اللہ نے تو کوئی سند نہیں اتاری اس کے بارے میں۔ ان یتبعون الا الظن، ان یتبعون یہ تو اتباع کر رہے ہیں، الا مگر، ظن اپنے ظن کی، اپنے گمان کی، یعنی اپنا جو وہم و گمان ہے ان کا، یہ تو فقط اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ وما تحوی الانفس، وما اور جو، تحوی ہوا کہتے ہیں خواہش کو، تحوی الانفس، انفس من نفس، اور اپنی نفسانی خواہشات کی یہ پیروی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، وَلَقَدْ اور بے شک، تحقیق، جاءہم ان کے پاس آ چکا ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہدا ہدایت، بے شک ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات کی شکل میں ان کے پاس آ چکا ہے۔ ام للانسان ما تمنا، ام کیا، للانسانی، لیکن جب زیر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، للانسانی کیا انسان کے لیے، وہ سب کچھ میسر ہے، ما جس کی، تمنا وہ تمنا کرتا ہے، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو چاہے، جو تمنا کرے وہ پوری ہو جائے، کیا وہ سب کچھ اسے مل جاتا ہے؟ مل سکتا ہے جو وہ تمنا کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کچھ تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں، کچھ تمنائیں، کچھ خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں پوری ہوتی؟ اس لیے کہ ہر چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے بندے کی ہر تمنا جو وہ چاہے کیا وہ پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، دنیا کا مالک اور آخرت کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور بندہ جو چاہے وہ کر نہیں سکتا، بندے کے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے، اس لیے ہر تمنا، ہر خواہش اس کی پوری نہیں ہو سکتی۔ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، اور اس کی آیت نمبر ہے 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ وَكَم کم، من کتنے ہی، من ملکن، ملک من فرشتہ، کتنے ہی فرشتے ہیں، فی السماواتی آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم، لا تغنی کام نہیں آئے گی ان کی شفاعت، شیئن کچھ بھی، کہ ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی، الا مگر، من بعد اس کے بعد، ان یأذن اللہ کہ اللہ اذن دے دے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، ویرضیٰ اور جس سے وہ پسند فرما لے۔
کتنے ہی فرشتے ہیں، آگے بریکٹ آپ پڑھیں گے عرفان القرآن کی تو آپ کو پورا واضح کلیئر ہو جائے گا، کتنے ہی فرشتے ہیں کہ کفار و مشرکین ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ ان کفار اور مشرکین کے لیے فرشتوں کی شفاعت، جن سے انہوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں، ان کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اب فرشتوں کی شفاعت کس کے کام نہیں آئے گی؟ کفار کے کام نہیں آئے گی۔ مگر فرشتوں کی شفاعت ان کے لیے کام آئے گی جن کے لیے یأذن اللہ نے اذن دے رکھا ہوگا، جسے وہ چاہتا بھی ہو اور جسے ویرضا اور جسے وہ پسند فرماتا ہو، ان کے لیے فرشتوں کی شفاعت کام آئے گی۔ تو یہاں پہ فرشتوں کی شفاعت، فرشتوں کی سفارش کا انکار ہے۔ کس کے لیے انکار ہے؟ کفار کے لیے۔ وہ کیسے انکار ہے؟ اس لیے انکار ہے کہ ایک تو آگے آ گیا الا، مگر، یہ مگر کا معنی ہے کہ فرشتوں کی شفاعت کام آنے والی ہے۔ تو کس کے کام آنے والی ہے؟ ہم نے پارہ نمبر 24 میں پڑھا تھا سورۃ المؤمن میں، اس کی آیت نمبر 7 سے 9 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ المؤمن میں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں ان مومنین کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یعنی فرشتے بھی مومنوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب مقام دیکھیں فرشتوں کا، اللہ کے عرش کو انہوں نے تھام رکھا ہے، اٹھا رکھا ہے، اور وہ فرشتے جو اللہ کے حضور مومن بندے توبہ کرتے ہیں، ان توبہ کرنے والوں کے لیے وہ فرشتے اللہ کے حضور بخشش طلب کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ انہیں بخش دے، اور ان کی اولاد کو بھی، اور ان کی ازواج کو بھی، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی بخش دیں، اور انہیں برائیوں کی سزا سے بچا لیں۔ آپ آیت نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیں، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24 اور اس کی آیت نمبر ہے 7 سے 9۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے مومنین کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی اولادوں کے لیے، ان کی ازواج کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی شفاعت کام آئے گی، ان کی سفارش کام آئے گی، مگر کس کے لیے کام نہیں آئے گی؟ کافر کے لیے کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہ حضور شیخ الاسلام نے بریکٹ اندر ڈال کے تو یہ کلیئر کر دیا کہ کفار اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تو ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، ان کے لیے یعنی کفار اور مشرکین کے لیے ملائکہ کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی۔ تو مومنین کے لیے تو کام آئے گی، اگر مومنین کے لیے کام نہ آنی ہوتی تو وہ فرشتے خاص طور پہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اللہ پاک نے مومنین کی مغفرت کے لیے کیوں لگا رکھا ہے کہ مومنوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان الذین بے شک جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے بالآخرۃ آخرت پر، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ، لا یسمون وہ اسم مین نام رکھنا، وہ نام رکھ دیتے ہیں ملائکہ کے تسمیۃ الانثیٰ، تسمیہ پھر اس کے اندر اسم موجود ہیں، کون سے نام رکھ دیتے ہیں؟ انثیٰ نساء والے نام، یعنی فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وما لہم بہ من علم، وما اور نہیں ہے لہم انہیں بھی اس چیز کا من علم کچھ بھی علم نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس چیز کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں مگر صرف اپنے وہم و گمان کی۔ وَإِنَّ الظَّنَّ اور بے شک ظن جو ہے، وہم و گمان جو ہے، لا یغنی کام نہیں آئے گا من الحق حق کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، یعنی گمان
یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ فَأَعْرِضْ، پس اعرض، اپنی توجہ ہٹا لیں، اس سے، من جو، تولا عن ذکرنا، ولا مین ہوتا ہے پھر جانا، گھوم جانا، چہرے کو ہٹا لینا، روح گردانی کر لینا، ٹرن یور فیس، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ اللہ پاک نے فرمایا سو آپ بھی اپنے توجہ اس سے ہٹا لیں جو ہماری یاد سے روح گردانی کرتا ہے، یعنی جس کے دل میں میری یاد نہیں بستی، جو میری یاد میں گم نہیں رہتا، مگن نہیں رہتا، میری یاد نہیں کرتا، آپ بھی اپنی توجہ ایسے لوگوں سے ہٹا لیں۔ وَلَمْ يُرِدْ، وَلَمْ اور نہیں، یرید وہ چاہتا، ارادہ من ہوتا ہے چاہنا، وَلَمْ يُرِدْ اور وہ نہیں چاہتا، إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مگر حیاتی دنیا کی، اور دنیا کی زندگی کے سوا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ یعنی جس بندے کی زندگی کا مقصد، کل مقصد یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کی ساری ایفرٹس، ساری کوششیں، ساری تگ و دو اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اور اسے آخرت کی یاد نہیں آتی، اللہ کی یاد نہیں آتی۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں سے آپ بھی اپنا رخ جو ہے وہ موڑ لیں، اپنی توجہ ایسے لوگوں سے ہٹا لیں۔ کیوں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو جو ان کی سنگت میں، صحبت میں بیٹھے گا وہ اسی جیسا ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جن کے دل میں اللہ کی یاد بستی ہو، آخرت کی یاد بستی ہو، جن کی صحبت اور سنگت میں بیٹھ کے ذکر آخرت آئے، فکر آخرت آئے، اللہ کی یاد آئے، توجہ اللہ ہو جائے، ایسے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کریں۔ قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدحض العالی فرماتے ہیں کہ علم سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ بڑی حیران ہو رہے ہوں گے سن کے ہم لوگ بھی کہ علم سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، تو پھر کس سے نصیب ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں صحبت سے ہدایت ملتی ہے۔ اگر علم سے ہدایت ملنی ہوتی تو کیا کافروں کے پاس علم نہیں ہے؟ کیا یہود و نصارہ کے پاس علم نہیں؟ بے شمار دنیا، ہمارے مسلمانوں کے پاس کیا علم نہیں؟ بے شمار دنیا ہے جن کے پاس بے شمار علم ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت اور چیز ہے، علم کا آ جانا اور چیز ہے۔ تو ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ہدایت اللہ والوں کی صحبت میں، سنگت میں آ جانے سے ملتی ہے۔ تو ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جن کے دل میں اللہ کی یاد بستی ہے۔ آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک مبلغہم من العلم، ذالک یہی ہے، مبلغہم، مبلغ ہوتا ہے پہنچ جانا، بلوغت پہنچنا، ان کی علم کی رسائی، من العلم ان کے علم کی رسائی کی حد یہی ہے، یعنی انہوں نے بھی علم حاصل کیا ہے، لیکن ان کے علم کی حد کیا ہے؟ وہ جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا، الا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ انہوں نے بھی علم سیکھا، لیکن ان کی علم کہاں تک ان کو لے آیا؟ علم کی رسائی کہاں تک آئی؟ علم کی رسائی کی حد یہ ہے کہ دنیا کے لیے جیو، دنیا کے لیے کماؤ، دنیا کے لیے عیش و عشرت اختیار کرو، جو کچھ ہو سکتا ہے اس دنیا کے لیے کر جاؤ۔ تو ان کے علم نے انہیں اس دنیا کا ہی سب کچھ سکھا دیا ہے، ان کے علم کی حد یہی ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ ان بے شک ربک آپ کا رب، هو اعلم وہ جانتا ہے، بمن ضل بمن من اس شخص کو، ضل جو بھٹک گیا، عن سبیلہ عن سے، سبیلہ ہی اس کی راہ سے۔ بے شک آپ کا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ اور وہ اس کو بھی جانتا ہے،
بمن اہتدی، جس نے ہدایت پا لی ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ سماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ Everything belongs to Allah alone۔ لیجزی الذین، لی تاکہ یجزی جزا دے، بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو اساءوا، جنہوں نے برائیاں کی، بما عملوا، عمل کیے، جنہوں نے برائیاں کی یعنی برے عمل کیے تو ان کو ان کے عمل کا بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور بدلہ دے ان لوگوں کو، احسنوا، جنہوں نے احسن مین نیک کام کیے، نیکیاں کی، بالحسنى، حسنہ اچھا بدلہ، اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اچھی جزا عطا فرمائے۔ الذین، جو لوگ، یجتنبون کے اندر لفظ ہے اجتناب کرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ الذین یجتنبون، جو لوگ اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، کبائر الاسم، کبائر مین کبیرہ، اسم مین گناہ، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور فحاشی سے، بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں، الا اللمم، الا مگر، الا اللمم کا معنی ہے چھوٹے گناہ، الا مین سوائے، یعنی چھوٹے گناہوں کی علاوہ، چھوٹے گناہوں، چھوٹی چھوٹی لغزشوں کے علاوہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے، ان ربک، بے شک آپ کے رب کی، واسع المغفرہ، واسع بڑی وسیع ہے، مغفرہ بخشش، آپ کا رب بڑی بخشش والا ہے۔ یعنی جو کوشش کرتا ہے بندہ کہ چھوٹے چھوٹے لغزشوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ بے شک آپ کے رب کی بخشش بھی بڑی وسیع ہے۔ اب بخشش کتنی وسیع ہے اللہ پاک کی، اور اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ بعض فقہا نے کبیرہ گناہ گنوائے، اور وہ بھی کافی سارے گناہ ہیں جو کبیرہ ہیں، میں چند کا ذکر بس کرتی ہوں۔ جیسے بدکاری جو ہے کبیرہ گناہ ہے، شراب نوشی ہے، اس طرح والدین کی نافرمانی، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ قطع رحمی، یعنی خون کے رشتوں سے، بلڈ ریلیشن سے تعلق توڑ لینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو بعض فقہا نے لکھا کہ ہر وہ گناہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام ہو، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، وہ کبیرہ ہی گناہ ہے۔ بعض تو یہاں تک پہنچے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہی کبیرہ گناہ ہے۔ تو جو کبیرہ سے بھی بچتے ہیں اور صغیرہ سے بھی بچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اب اللہ کی بخشش کتنی وسیع ہے، یہ اس کے اوپر میں ایک حدیث جو ہے وہ اس میں ہم شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل کی المسند کی حدیث ہے، اس کا والیوم نمبر 3 اور پیج نمبر 29، اور حدیث کا نمبر ہے 11255، اور اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ شیطان نے اللہ پاک سے کہا، وَعِزَّتِكَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک روح بندوں کے جسموں میں رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ کب تک گمراہ کروں گا؟ جب تک ان کی روح ان کے بدن میں رہتی ہے، یعنی شیطان بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ جب مر جائے گا، روح نکل جائے گی، تو تب اس کی جان بندے کی چھوٹ جائے گی شیطان سے۔ ادروائز
جب تک روح اس کے جسم کے اندر ہے تب تک آخری لمحے تک وہ اسے گمراہ کرتا ہی رہتا ہے۔ قربان جائیں اللہ پاک کی رحمت پر، اس کی بخشش اور مغفرت کی کتنی وسیع ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لا ازال اغفر لہم فاستغفرونی، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم اپنے جلال کی اور اپنے مرتبے کی، جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا ہی رہوں گا۔ یعنی تو جو چاہے جا کے کر لے، تو انہیں گمراہ کرتا رہے، لیکن جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو بخشتا ہی رہوں گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم استغفر اللہ کا ورد جو ہے ہر روز اپنی زبان سے جاری رکھیں اور ذکر کرتے رہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے، وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، جانے میں ہو یا انجانے میں ہو، فوراً کیا کریں؟ اللہ کے حضور مغفرت طلب کریں، اللہ کے حضور تائب ہو جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جب تک میرے بندے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا ہی رہوں گا۔ اس کی رحمت، اس کی مغفرت واسع المغفرہ، بڑی وسیع ہے اس کی مغفرت۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اعلم بکم، وہ جانتا ہے بکم تمہیں، اللہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ اذ انشأکم، جب اس نے، نشأ کا مطلب ہوتا ہے زندگی کو ابتدا نئے سرے سے بنانا، جب اس نے تمہاری زندگی کی ابتدا کی، من الارض، زمین سے، یعنی مٹی سے جب تمہاری زندگی کی ابتدا کی وہ تب سے تمہیں جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ، وَإِذْ، اور جب أَنْتُمْ تم تھے، أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم جنین کی شکل میں تھے، فی بطون، بطن میں، امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے، تب بھی وہ تمہیں جانتا تھا۔ یعنی اللہ جو خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ نہیں بندے کو جانتا؟ وہ تو تب سے تمہیں جانتا ہے جب تم حالت جنین میں تھے، جب تم ان دا فارم آف ایمبریو تھے، ان یور مدرز ووم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہاری ماں نے کنسیو کیا تھا، تب سے جانتا ہے وہ۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو تم بڑا پاک صاف مت جتایا کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم میں سے متقی اصل پرہیزگار کون ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا پاک صاف نہ جتایا کرو۔ اب انسان کی جو تخلیق ہوئی وہ تو سب کی تخلیق ایک ہی طریقے سے ہوئی، جنین سے ہوئی، ایمبریو سے ہوئی، وہ نطفے سے تخلیق ہوئی۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں تمہیں تب سے جانتا ہوں کہ تم کس چیز کے بنے ہوئے ہو، ان تمہاری تخلیق کس چیز سے بنی ہے، تمہیں تو اللہ خوب جانتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ انسان جو ہیں وہ احسن تقویم بن گئے، اور کچھ فرماتا ہے اللہ پاک سورۃ 3 میں پڑھیں نا، سورۃ 3 کہ سورۃ 3 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، بنایا تو اسے احسن تقویم تھا، پھر کچھ اس میں احسن تقویم بن گئے اور کچھ جو تھے وہ گرتے گرتے اسفل سافلین میں چلے گئے، یعنی اپنی اتنے گر گئے نیچے، اور ایک جگہ پہ قرآن پاک میں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو انسان کی تخلیق ایک ہی چیز سے ہوئی، لیکن پھر انسان احسن تقویم کچھ بن گیا اور کچھ اسفل سافلین میں چلا گیا، یہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا، علامہ اقبال اپنے شعر میں اس کو انہوں نے پورے ایک شعر کے اندر سمو دیا اس چیز کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی انسان اپنی فطرت میں تو ایک ہی چیز سے بنا تھا، نہ یہ جہنمی تھا نہ یہ جنتی تھا، تو کس نے اس کو بنا دیا؟ اس عمل سے زندگی بنتی ہے، جیسے جیسے کوئی عمل کرتا گیا ویسے ویسے وہ انسان
اسی کیٹیگری میں چلا گیا جو اس نے عمل کیے تھے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ افرأیت الذی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا، الذی جس نے تولا اپنا منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا۔ کس چیز سے منہ پھیر لیا؟ اب شیخ الاسلام قبلہ حضور نے جو چھوٹی چھوٹی بریکٹس ڈالی ہوئی ہیں، ان بریکٹس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ پورا مفہوم جو کبھی واضح نہیں ہوا کرتا تھا قرآن پاک پڑھ کے، اور ریڈر جو تھا، قاری پڑھنے والا تھا، بیفل ہو جاتا تھا کہ اب میں کیا کروں، تفسیر لے کے آؤں، کون سی تفسیر لوں، کس کی تفسیر پڑھوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی بریکٹ ڈال کے آپ نے ہر چیز کو اتنا کلیئر کر دیا ہوا ہے کہ تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النجم آیت نمبر 33۔ افرأیت الذی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، الذی تولا جس نے حق سے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَى اور اس نے عطا کیا یعنی دیا، قلیلاً تھوڑا سا۔ کیا دیا تھوڑا سا؟ آپ بریکٹ پڑھیں گے تو پورا کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس نے راہ حق میں تھوڑا سا مال دیا، یعنی مال دیا اللہ کی راہ میں، لیکن کتنا دیا؟ تھوڑا سا۔ وَأَقْدَى اور پھر روک لیا۔ کس چیز کو روک لیا؟ اب پھر اپنا ہاتھ روک لیا، یعنی تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ کو روک لیا۔ آ کیا عندہ اس کے پاس، علم الغیب کیا غیب کا علم ہے، فہو یرا فہو پس وہ یرا دیکھ رہا ہے، ام یا لم ینبہ بما فی الصحف موسیٰ، ام کیا لم نہیں، یا اسے نبا من خبر ہوتا ہے، نبا خبر نیوز، ام لم ینبہ کیا اسے خبر نہیں دی گئی، بما جو کچھ فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور تھیں، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو موجود تھیں، وفا کا مطلب ہوتا ہے وفا کر دینا، جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو بتمام و کمال پورا کر دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر امر کو، ہر حکم کو، ہر کام کو وفا کر دیا، یعنی جو بھی کام اللہ کی طرف سے حکم ہوا، وہ خواب دیکھا تھا کہ خواب میں اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہ بھی اس کام کو بھی اسی طرح شروع کر دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے وفا یعنی وفا کر دیا، اللہ کے ساتھ جو بھی امر اللہ کی طرف سے آیا اسے بے تمام و کمال پورا کر دیا۔ ان کے صحیفوں میں جو چیزیں تھیں، کیا ان کی خبر آپ کو نہیں پہنچی؟ ان کے صحیفوں میں کیا تھا؟ وہ ان کے صحیفوں میں بھی یہی کچھ تھا، اور قرآن پاک میں بھی یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کہ نہیں تزر کوئی بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرى دوسرے کا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی یہی بات لکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں وہ آج کہیں موجود نہیں ہیں، لیکن کلام ان میں بھی یہی تھا، اور یہی بات قرآن پاک میں بھی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت والے دن جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے، اگر باپ نے گناہ کیے ہیں تو بیٹے پہ ان کے گناہ نہیں ڈالے جائیں گے، اگر بیٹے نے گناہ کیے ہیں تو اس کا ذمہ دار باپ کو نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور کوئی کسی کے گناہ اٹھانے کے لیے اگر اٹھانا بھی چاہے
قرآن پاک میں ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ اگر وہ اٹھانا بھی چاہے کسی کے گناہ کہ میں اس کے گناہ اپنے ذمے لے لوں تو وہ نہیں اٹھا سکے گا۔ ہر کسی نے جو کمایا ہے، جو کیا ہے، آخرت میں اسے اپنے گناہ خود ہی اٹھانے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ایک حدیث پاک ہے، یہ تو یہ کہ جس نے گناہ کیا وہ اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا، لیکن اس کے اوپر ایک اور حدیث اس طرح سے ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم والیوم 2 پیج نمبر ہے 704 اور حدیث کا نمبر ہے 1017۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالی، ان نیک کام کا آغاز کیا، تو اس کے لیے اس کے اپنے اعمال کا بھی ثواب ہے، اور اس کے بعد اس نیک کام پر جو بھی عمل کرے گا اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم حدیث پاک پڑھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس نے کسی نیک کام کی بنیاد ڈالی، آغاز کیا، تو اس کے لیے اس کے اپنے اعمال کا بھی ثواب ہے، اور اس نیک عمل پر جو عمل کرے گا اس کا بھی ثواب اسے ملے گا، اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس نے کسی بری بات کی ابتدا کی، برا کام شروع کیا، تو اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی گناہ ہے، اور اس کے بعد اسی برے کام پر جو عمل کریں گے اس کا بھی گناہ اس پر ہے، بغیر اس کے کہ اس کے گناہ میں کچھ کمی کی جائے۔ جیسے آج کل وہ ٹک ٹاک شروع ہو گیا، تو جس نے ابتدا کی تھی وہ ذمہ دار ہے، اس پر گناہ ہے، اور جنہوں نے آگے اس کام کو شروع کر دیا ان کا گناہ بھی اس کے سر پر ہے۔ تو یہ جس نے آغاز کیا، جس کام کا اچھائی کا آغاز کر دیا یا برائی کا آغاز کیا، تو وہ اچھائی یا برائی کا آغاز جو باقی آگے سلسلہ چل نکلا، اس سارے سلسلے کا گناہ یا ثواب شروع کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کسی اچھے کام کی بنیاد زندگی میں ڈال دیں، جس پہ ہماری آنے والی نسلیں چلتی رہیں، لوگ چلتے رہیں، تاکہ آپ کے اپنے عمل کا بھی ثواب ملتا رہے اور ان لوگوں کا بھی ثواب ملتا رہے جو اس نیک راہ پر چل پڑیں۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 39، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَن لَيْسَ نہیں ہے لِلْإِنسَانِ انسان کے لیے، الا مگر ما سعیٰ جتنی اس نے کوشش کی، یعنی انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ رہا فضل، اس پر کسی کا حق نہیں، وہ محض اللہ کی عطا اور رضا ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے، یعنی جتنی کوئی کوشش کرے گا اتنا ہی اس کو ملے گا۔ اس کا مطلب بعض لوگوں نے اس کا عجیب و غریب الٹ مطلب لیا اور اس سے ایصال ثواب کا انکار کر دیا۔ آج میرا وہ موضوع نہیں ہے، ٹائم بھی اتنا شارٹ ہے کہ مجھے آج سورۃ نجم جو ہے مکمل کرنی ہے۔ اس سے ایصال ثواب کا انکار کر دیا کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، جو اس نے نہیں کیا ہوگا اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل توکل کر کے نہ بیٹھ جائے کہ مجھے اگر گھر بیٹھے جو کچھ میں نہ کروں تب بھی مل جائے گا، کیونکہ اللہ نے میرے حصے کا رزق لکھا ہوا ہے نا، تو مجھے مل کے رہے گا۔ تو اس چیز سے فرمایا کہ جو کوشش کرو گے وہ ملے گا۔ تو کوشش جو بھی کرے، جتنی کرے، اس کو مل کے رہتا ہے۔ اب ایک دفعہ توکل کی مثال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پوچھا کہ آپ کس پہ آئے ہیں؟ تو عرض کی کہ میں اونٹ پہ بیٹھ کے آیا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اونٹ کدھر ہے؟ کہا اللہ پہ توکل کر کے تو باہر چھوڑ آیا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے جا کے کسی کھونٹے سے باندھ آؤ، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسا توکل کر کے بندہ نہ بیٹھ جائے کہ مجھے مل کے رہے گا۔ فرمایا جتنی صحیح کرو گے، جتنی کاوش کرو گے، جتنی کوشش کرو گے، وہ تمہیں ملے گا۔ آگے
شیخ الاسلام نے سٹار دیا، اور اس کی جو میں نے سٹار پڑھا سائڈ پہ جو آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا رہا فضل، اس پر کسی کا حق نہیں، وہ جتنا چاہے جس کو چاہے عطا کر دے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس سے جتنا چاہے دے دیں۔ اب فضل کے اوپر میں تھوڑا سا جو ہے نا ہم تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں گے کہ ایک کاوش ہوتی ہے اور ایک فضل ہوتا ہے، تو کوشش اور فضل میں کیا فرق ہے؟ کوشش تو جس نے جتنی کی اللہ اس کو دیتا ہے، وہ کافر بھی کوشش کرے تو کافر کو بھی ملتا ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل یہ ہے، میرے قائد شیخ الاسلام مدحض العلی فرماتے ہیں کہ کچھ علم کتابوں سے ملتا ہے، اور کچھ علم جو ہے وہ تقوی اور طہارت سے ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جتنا تقوی، جتنی طہارت بندے کے اندر آتی جائے گی، جتنا وہ متقی ہوتا جائے گا، علم اتنا ہی اس کے پاس آتا جائے گا، معرفت کے خزانے اسے ملتے جائیں گے۔ یعنی جب بندہ متقی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ وہ پھر کوشش اس کی بھی ہوتی ہے، کوشش دوسروں کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس نے چونکہ اپنے تقوی اور طہارت سے اپنے باطن کو اتنا صاف، اتنا مزین کر لیا کہ اللہ اس پہ اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قائد محترم فرماتے ہیں کہ آپ دودھ کو کسی گندے برتن میں نہیں ڈالتے، دودھ پھٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کا نور گندے دل میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تقوی طہارت سے باطن کو صاف بالکل شیشے کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے، تو اس کے اوپر معرفت کے خزانے پھر کھلنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اب پھر وہ ایک ڈاکٹر طاہر القادری ہوتا ہے، وہ ایک فرد واحد ہوتا ہے، لیکن 1000 کتابوں کے وہ مصنف بن جاتے ہیں، 1000 کتابیں وہ لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک ڈاکٹر طاہر القادری ہوتے ہیں، ہزاروں لیکچر ڈیلیور کر دیتے ہیں، ہزاروں سکول بنا دیتے ہیں، ہزاروں کالج بنا دیتے ہیں۔ آپ نے مدرسۃ البنات بچیوں کے لیے بنایا، اور بے سہارا خواتین کے لیے صاحبان آپ نے بنایا، یتیم بچوں کے لیے پھر آغوش بنایا۔ یہ کیسے بن جاتا ہے؟ پھر 30,000 احادیث کا مجموعہ، اس کے اوپر آپ کی احادیث کی بکس چھپ کے آ رہی ہیں، جس میں 30,000 احادیث ہیں جو تحقیق شدہ ہیں۔ اور پھر آپ نے عربی میں تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، یہ پہلے عجمی ہیں، عجمی ہو کے آپ نے عربی میں تفسیر لکھی، اس سے پہلے تاریخ اسلام میں کسی عجمی نے عربی میں تفسیر نہیں لکھی۔ پھر آپ نے قرآن انسائکلوپیڈیا لکھا جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ سب کچھ ایک فرد واحد نے کیسے کر لیا؟ وہ کوششیں تو باقی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل تب ہوتا ہے جب بندہ متقی ہو جاتا ہے، تقوی اور طہارت اتنی اس کی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا قلب، اس کا باطن، اس کا ظاہر چمکنے لگ جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میری آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے وہ سنتا ہے، اور وہ میرے ہاتھوں سے پکڑ دینی، میری طاقت پیچھے میری ہوتی ہے تو پکڑتا وہ ہے، لکھتا وہ ہے کتابیں، طاقت پیچھے میری ہوتی ہے، پھر میری طاقت سے وہ چلتا ہے۔ تو جب بندے کا باطن صاف ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ملتا ہر کسی کو اتنا جتنی کہ اس کی کاوش ہوتی ہے، اللہ کے فضل کا معاملہ جدا ہے۔ تو فضل تب ہی ہوتا ہے جب بندہ اس مقام، اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 40 سورۃ النجم۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وَأَنَّ بے شک سعیہ، اس کی ہر سعی، اس کی ہر کوشش، سوف ان قریب، یرا دکھا دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں بندے نے جو کچھ کام کیا تھا، جو کوششیں کی تھیں، جو ایفرٹس کی تھیں، ان قریب یعنی قیامت والے دن ظاہر کر دی جائیں گی۔ اگر کسی نے رستہ گزرتے ہوئے کانٹا اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا تو ہر کسی کا وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ مومن کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانٹا بھی چبھے تو اس کے سلے میں بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
تو جو اس نے کوشش کی ہوگی، جو کاوش ہوگی، قیامت کے دن اس کی ایک ایک چیز کھول کھول کے اسے دکھا دی جائے گی۔ اس دن بندہ کوشش کرے گا، سوچے گا کاش کوئی نیکی مجھ سے دنیا میں سرزد ہو گئی ہوتی، تو آج وہ ایک ایک نیکی کو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو جنہیں ہم حقیر سمجھ کے کرتے ہی نہیں ہیں، ایک ایک نیکی کو انسان اس دن ترس رہا ہوگا، کاش میری نامہ اعمال سے یہ نیکی بھی نکل آتی۔ اور جو ہم آج بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، ہم ہاتھوں سے جو کچھ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز ہماری فضا کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہی ریکارڈ شدہ چیزیں اللہ پاک قیامت والے دن نکال کے باہر لے آئے گا، اور اللہ پاک کو ہمارے اوپر کسی کو گواہ بنا کے لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، ثم پھر یجزاہ اسے جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، جزاء الاوفیٰ، اوفیٰ من وفا، وفا من پورا، اور اسے پورا پورا ہر کوشش کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّا، اور بے شک، إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہر چیز کی انتہا آپ کے رب کے پاس ہے، یعنی ہر چیز کو بالآخر آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی یعنی اللہ ہی، هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو، مسکرانے کو، وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے، وَأَبْكَىٰ، اور وہی غم دے کر رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی، هُوَ أَمَاتَ، وہی موت دیتا ہے، وَأَحْيَا، اور وہی زندگی دیتا ہے۔ یعنی جب ہم روتے ہیں تو اللہ ہی رلاتا ہے، اور جب ہم ہنستے ہیں تو اللہ ہی ہنساتا ہے۔ اصل طاقت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر ہم روتے نہیں ہیں، اور اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر ہم ہنستے نہیں ہیں۔ ذمہ دار تو ہم دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن اصل کون ہوتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے ہمارے ہنسنے کے اور ہمارے رونے کے؟ اللہ ہی ہنساتا ہے اور اللہ ہی رلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ خلق الزوجین الذکر والانثی، انہ بے شک اسی نے، خلقہ تخلیق کیے، بنائے، زوجین جوڑے بنائے۔ زوجین کا مطلب جوڑے بھی ہیں، زوجین کا مطلب قسمیں بھی ہیں، دو قسمیں بنائیں، ذکرہ مذکر، والانثی اور مؤنث، اس نے نر اور مادہ دو قسموں کو پیدا کیا۔ من نطفۃ، ایک تولیدی قطرہ سے، نطفے سے، اذا تمنا، جسے رحم مادر میں ٹپکا دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا، اور بے شک، علیہ النشأۃ الأخریٰ، علیہ اسی کے ذمے ہیں، نشأۃ دوبارہ زندہ کرنا، اخریٰ کا مطلب ہے دوبارہ، نشأ من زندہ کر دینا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی پر ہے، یعنی اسی کے ذمے ہیں۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی، هو اغنیٰ، بقدر ضرورت دے کر غنی کر دیتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اور وہی ضرورت سے زائد دے کر اقنیٰ خزانے بھر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی، هو رب الشعریٰ، شعریٰ ستارے کا وہی رب ہے۔ زمانہ جہالت میں شعریٰ ستارہ جو ہے اس کی پوجا کی جاتی تھی، اس کی بندگی کی جاتی تھی، اس کو لوگ رب مانتے تھے، تو اللہ پاک فرما رہا ہے وہ جس کو تم رب مانتے ہو وہ شعریٰ ستارہ، اس کا بھی میں ہی رب ہوں۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی، اہلک، اس نے ہلاک کیا، عاد للأولیٰ، اس نے پہلی قوم عاد کو بھی، اہلک ہلاک کیا، عاد قوم عاد کو، اولیٰ پہلی قوم عاد کو بھی اسی نے ہلاک کیا۔ یہ قوم عاد وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب غرق ہو گئی تو اس کے بعد سب سے پہلے جو عذاب آیا کسی قوم پر وہ قوم عاد تھی، اس لیے فرمایا عاد الاولیٰ، پہلی قوم عاد جس کو ہلاک کیا۔ وثمودہ، اور قوم سمود کو بھی اسی نے ہلاک کیا، فما ابقیٰ، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی اسی نے ہلاک کیا۔ انہم، بے شک وہ،
कानू थे हम अज़लमा, बड़े ही ज़ालिम थे, व अतगा, और बड़े ही अतगा सरकश थे। अतगा के अंदर लफ्ज़ मौजूद है तो यानी अतगा का मतलब होता है हद से आगे बढ़ जाना, हद से गुज़र जाना, और वो लोग बड़े ही बागी थे, सरकश थे, हद से गुज़र जाने वाले थे और ज़ालिम थे। वल मुअतफ़िकाता अहवा, मुअतफ़िकाता के अंदर लफ्ज़ मौजूद है इफ़्क, और इफ़्क का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी जगह से उलट पलट कर देना। जैसे झूठ को, सच को हटा के उसकी जगह पे झूठ आता है तो झूठ को भी इफ़्क कहते हैं, यानी किसी चीज़ को अपनी जगह से हटा देना, यानी उलट कर देना। वल मुअतफ़िकाता, और कौम लूत अलैहिस्सलाम की उल्टी हुई बस्तियों को अहवा, उसने ऊपर उठाकर नीचे दे पटका। अहवा हमने पढ़ा था सूरत नजम में के शुरू में। वन नजमी इज़ा हवा, हवा के दो मानी हैं, ऊपर ले जाना किसी चीज़ को और नीचे उतर आना, दोनों हवा के दोनों माने हैं। तो फरमाया वल मुअतफ़िकाता, यानी उन बस्तियों को अल्लाह पाक ने ऊपर उठाया और उनको उल्टा करके, यानी बस्ती की पूरी बस्ती उलट दी। कैसे उलट दी? कि ऊपर से नीचे कर दी बस्ती, पटह दी, यानी ऊपर ले जा के अल्लाह पाक ने कौम लूत की बस्तियों को ऊपर उठा के तो नीचे की तरफ उल्टा करके तो पटह दिया। फ़ग़श्शाहा मा गश्शा, गश्शा का मतलब होता है छा जाना, ढांप लेना किसी चीज़ को। फ़ग़श्शाहा, फिर उस कौम को यानी कौम लूत को ढांप लिया, मा गश्शा, जिसने ढांप लिया। किसने ढांप लिया? जब अल्लाह पाक ने उनको ऊपर उठा के बस्ती को नीचे पटख दिया तो उसके बाद उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, उन पत्थरों ने उस कौम को ढांप लिया, यानी ऊपर पत्थर ही पत्थर हो गए और वो कौम नीचे ज़मीन में धंसा दी गई। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा, फ़बिअय्यि, सो एह इंसान, फ़बिअय्यि, अय्य मीन किस, आलाई, आलाई मीन नेमत, रब्बिका, अपने रब की, ततमारा, तू शक करेगा। सो एह इंसान, तू अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों में शक करेगा। हाज़ा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला, हाज़ा, ये, यानी ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नज़ीरुन, डर सुनाने वाले हैं, मिनन नुज़ुरी, डर सुनाने वालों में से, ऊला, जो पहले आए थे, अगले डर सुनाने वालों में से ये भी एक डर सुनाने वाले हैं। आज़िफ़तिल आज़िफ़ा, आज़िफ़ा में होता है पहुँचाना, करीब आ जाना। आज़िफ़तिल आज़िफ़ा, करीब आने वाली, यानी क़यामत की घड़ी करीब आ पहुँची। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा, लैसा, नहीं है, लहा, इसको, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, काशिफ़ा, कोई इसे, कशफ़ में होता है खोल देना, कोई इसे क़यामत को ज़ाहिर करने वाला, कायम करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अफ़मिन हाज़ल हदीसी ताजबून, क्या, अफ़मिन हाज़ा, हाज़ा ये, हदीसी, कलाम, क्या तुम इस कलाम से यानी कुरान पाक से ताजबुन, ताज्जुब करते हो, व तदहकूना, और तुम दहकते हो, दहक मीन हंसना, और तुम हंसते हो, वला तबकून, और तुम रोते नहीं हो, यानी इस कुरान पाक के तुम ताज्जुब करते हो और उससे सुनते हो और उसे पढ़ते हो और उसे पढ़ के और सुन के तुम हंसते हो और रोते नहीं हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कब्रों में क्या होने वाला है तो तुम हंसना छोड़ ही दो और बिस्तरों पर लुत्फ़ अंदोज़ होना भी छोड़ दो और रोते रोते तुम बाहर जंगलों में निकल जाओ। तो फरमाया तुम हंसते हो और तुम रोते नहीं हो। तो अगर इंसान को हकीकत का पता चल जाए तो हंसना छोड़ ही दे और रोता ही रहे, अपनी सोच सोच के कब्र की ज़िंदगी में क्या होने वाला है और महशर का दिन कैसा है और जहन्नम कैसी है, वो इसको सोच सोच के बंदा रोता ही रहे, हंसना छोड़ ही दे। वान तुम सामिदून,
اور تم سامدون غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ فاسجدوا للہ، پس اللہ کے لیے سجدہ کرو، وعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ یہ سجدہ تلاوت ہے، اور یہ سجدہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی سورۃ النجم کی، تو یہ آیات سن کے مجلس میں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کافر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں نے تو چونکہ سجدہ کرنا تھا، مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، لیکن کافروں نے بھی، وہ کلام کا وہ اثر تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا کہ کافر بھی سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ سجدہ تلاوت ہے، ہم سب کے ذمہ ہے، جس نے سنا ہے وہ سجدہ کر لیں۔ اور سجدہ کیسے کرنا ہے؟ سجدہ صرف اللہ اکبر کہنا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے، ہاتھ اوپر نہیں کرنے۔ سجدے میں جا کے 3 بار سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی پڑھ کے پھر اللہ اکبر کر کے اوپر اٹھ جانا ہے، بس اتنا ہی اس کا ہے۔ تو ہم سب یہ سجدہ تلاوت جہاں جہاں ہیں اس وقت قبلہ کی طرف رخ کر لیں، تو ہم سب سجدہ تلاوت سجدہ کرتے ہیں اس وقت۔ اللہ اکبر، ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے اوپر ہم آج سورۃ النجم، الحمدللہ رب العالمین، آج سورۃ النجم مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں سورۃ القمر جو ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، شق القمر جو ہے، شق القمر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اس سورۃ نجم کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، الحمدللہ ہم فیض یاب ہوئے سورۃ نجم سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جہاں جہاں سے بھی آپ سب نے قرآن پاک سنا، اللہ تعالیٰ سب کا اس کلاس میں شامل ہونا، اس کلاس کو سننا، اس کے برکات حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پاک میں تفقہ فی الدین عطا فرمائے، اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس کو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے تصدق سے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس قرآن پاک کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے محبوب مکرم کی محبت اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قائد محترم قبلہ حضور شیخ الاسلام کو، جنہوں نے اتنا خوبصورت ترجمہ، تفسیری ترجمہ لکھ کے ہمارے قلب و ذہان کو منور کر دیا اور ہمیں اتنی فہم اور سمجھ دی اس ترجمے نے، اللہ تعالیٰ قبلہ حضور کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کے اوپر اپنا کرم فرمائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔